بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے باہمت ساتھیوں، آپ ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، خاندان کا اخلاق، وہ مطالعہ ہمارا جاری ہے اور ہم پہنچ گئے تھے صفحہ نمبر 144 پر، اور اب پارٹ نمبر 15 کے ساتھ ہم آگے اپنے مطالعہ کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، عورتوں کے ثواب کے متعلق مزید تفصیل بتائیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت حاملہ ہوتی ہے، خدا اس کو اس شخص کا سا اجر عطا فرماتا ہے جو اپنے نفس اور مال کے ساتھ خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ جس وقت بچے کو جنم دیتی ہے تو اس سے خطاب ہوتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے، اپنے اعمال پھر سے شروع کرو۔ جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ہر مرتبہ دودھ پلانے کے عوض اس کے نامہ اعمال میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اگلا پیراگراف، گھر کے کام کاج نپٹانے کے بعد خواتین کو فرصت کے اوقات بھی میسر آتے ہیں۔ ان خالی اوقات کو بھی بیکار صرف نہیں کرنا چاہیے۔ ان اوقات کا بہترین طریقے سے مصرف کریں اور اپنے لیے کچھ مشاغل منتخب کر لیں اور اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ مثلاً مفید کتابیں پڑھ سکتی ہیں، سود مند موضوعات پر تحقیق و جستجو کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتی ہیں، اپنی تحقیق و مطالعے کے نتائج کو مقالہ یا کتاب کی صورت میں قلم بند کر سکتی ہیں تاکہ دوسرے اس سے استفادہ کریں۔ مختلف ہنروں مثلاً مصوری، خطاطی، کشیدہ کاری، سلائی، بنائی جیسے کاموں میں اپنے وقت کو مفید و کارآمد بنا سکتی ہیں۔ ان کاموں کے ذریعے معاشی طور پر اپنے خاندان کی مدد بھی کر سکتی ہیں اور معاشرے کے اقتصادیات میں بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ کاموں میں مصروف رہ کر بہت سی نفسیاتی بیماریوں اور اعصابی کمزوریوں سے بھی کسی حد تک محفوظ رہ سکتی ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا اس مومن کو جو ایمانداری کے ساتھ کسی پیشے یا کام میں مشغول رہتا ہے پسند فرماتا ہے۔ پیج نمبر ہے 145۔ بہرحال یہ چیز خود خواتین کے حق میں ہے کہ کسی نہ کسی کام یا مشغلے میں مصروف رہیں، اور ان کے لیے بہترین کام وہ ہیں جنہیں گھر کے اندر انجام دے سکیں تاکہ امور خانہ داری اور شوہر و بچوں کی دیکھ بھال بھی اچھی طرح اور آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ اگلا پیراگراف، البتہ بعض خواتین پسند کرتی ہیں یا اس بات کی ضرورت محسوس کرتی ہیں کہ گھر کے باہر کوئی کام کریں۔ خواتین کے لیے بہترین اور سب سے مناسب و موزوں پیشے ٹیچنگ اور نرسنگ کے ہیں۔ کنڈرگارٹن میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت اور اسکول و کالج میں لڑکیوں کو پڑھانا اور ان کی تربیت کرنا ایک نہایت قابل قدر کام ہے جو خود عورت کے نازک و لطیف وجود سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ یا عورتوں کے امراض کی ڈاکٹر بنیں یا نرسنگ کے پیشے کا انتخاب کریں، اس قسم کے پیشے خواتین کی مہربان اور لطیف اور نازک طبیعت سے مناسبت رکھتے ہیں، نیز ان کی انجام دہی میں غیر مردوں کے ساتھ زیادہ ربط و ضبط رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی یا بہت کم پڑتی ہے۔ اگلا پیراگراف، جو خواتین گھر سے باہر کام کرنا چاہتی ہیں ان کو مندرجہ ذیل نکات پر توجہ کرنی چاہیے۔ نمبر 1، شغل کے انتخاب میں اپنے شوہر سے صلاح مشورہ لیجیے اور ان کی اجازت کے بغیر کام نہ کیجیے۔ یہ امر خاندان کے سکون کو درہم برہم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ آپ اور آپ کے بچوں کی زندگیاں تلخ ہو جاتی ہیں۔ یہ حق شوہر کو حاصل ہے کہ اجازت دے یا نہ دے، اور اس قسم کی عورتوں کے شوہر کو نصیحت کی جاتی ہے کہ اگر ان کی بیویوں کے شغل میں کوئی حرج نہ ہو
تو ہر دھرمی سے کام نہ لیں اور اجازت دے دیں کہ وہ اپنی پسند کے مطابق کام کرے، سماجی خدمت بھی انجام دے اور گھر کی اقتصادی مدد بھی۔ نمبر 2، گھر سے باہر اور جہاں کام کرتی ہوں اپنے مکمل اسلامی حجاب اور پردے کا لحاظ رکھیں، بغیر کسی آرائش کے سادہ اور طریقے سے کام پر جائیں، حتی الامکان غیر مردوں سے خلط ملط ہونے اور ان سے ربط و ضبط رکھنے سے اجتناب کریں۔ آفس کام اور خدمت کی جگہ ہے، نہ کہ خود نمائی اور باہمی مقابلے کی۔ صفحہ نمبر ہے 146۔ انسان کی شخصیت کی تعمیر لباس اور زیورات سے نہیں بلکہ متانت اور سنجیدگی اور اپنے کام میں مہارت رکھنے اور فرائض کی انجام دہی سے ہوتی ہے۔ اپنے عمل و کردار سے ایک مسلمان خاتون کے وقار کو سنجیدگی کا تحفظ کیجیے، خود بھی باعزت طور سے رہیے اور اپنے شوہر کے لطیف احساسات و جذبات کو بھی مجروح نہ کیجیے۔ اپنے بھڑکیلے خوبصورت کپڑوں، زیورات اور سامان آرائش کو گھر میں اپنے شوہر کے لیے استعمال کیجیے۔ نمبر 3، جب آپ گھر سے باہر کام کرتی ہیں، اسی کے ساتھ آپ کے شوہر اور بچے آپ سے یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ خانہ داری اور شوہر اور بچوں کے کاموں کی طرف سے غفلت نہ برتیں۔ اپنے شوہر کے تعاون و وعدے اپنے شوہر کے تعاون اور مدد سے گھر کی صفائی، کھانا پکانے، برتنوں اور کپڑوں کی دھلائی اور گھر کے دیگر کاموں کا انتظام کیجیے اور مناسب مواقع پر سب مل کر ان کاموں کو انجام دیجیے۔ آپ کے گھر کا انتظام اور دوسرے لوگوں کے گھروں کی مانند بلکہ اس سے بہتر طریقے سے انجام پانا چاہیے۔ گھر کے باہر کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گھر کے کاموں میں آپ ہاتھ نہ لگائیں اور آپ کے شوہر اور بچے پریشان رہیں۔ گھر آپ کی آسائش گاہ ہے اور اپنی آسائش گاہ کی جانب سے غفلت نہ برتیں۔ نیکسٹ پیراگراف۔ کام کرنے والی خواتین کے شوہروں کو بھی نصیحت کی جاتی ہے کہ گھر کے کاموں اور بچوں کی پرورش میں اپنی بیویوں کے ساتھ لازمی طور پر تعاون سے کام لیتے ہوئے مدد کریں۔ ان سے اس بات کی توقع نہ کریں کہ نوکری بھی کریں اور گھر کے کام بھی اکیلے انجام دیں۔ اس قسم کی توقع کرنا نہ تو شرعاً ہی جائز ہے اور نہ ہی انصاف پسند ضمیر اسے گوارا کرے گا اور نہ ہی ازدواجی زندگی کے اصولوں اور محبت اور وفاداری کے روح سے جائز ہے۔ اگلا پیراگراف۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ گھر کے کاموں کو آپس میں بانٹ لیں اور ان میں سے ہر ایک حالات اور وقت کی مناسبت سے گھر کے کاموں کی ذمہ داری لے لے اور اسے انجام دے۔ نمبر 4، اگر آپ بچے والی ہیں تو اسے یا تو نرسری میں داخل کیجیے یا کسی قابل اعتبار اور ہمدرد و مہربان شخص کے پاس چھوڑ کر اپنے کام پر جائیے۔ اب صفحہ نمبر 147۔ بچے کو گھر یا کمرے میں تنہا چھوڑ کر کام پر جانا بےحد خطرناک کام ہے۔ مختلف احتمالی خطرات کے علاوہ تنہائی میں بچہ ڈر سکتا ہے اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، اگر آپ اپنے پیشے کو تبدیل کر کے دوسرا کام اختیار کرنے کی ضرورت محسوس کرتی ہیں تو اپنے شوہر سے ضرور صلاح و مشورہ کیجیے اور ان کی اجازت اور رائے سے کام کیجیے۔ اگر وہ موافقت نہ کریں تو اس کام کو اختیار نہ کیجیے۔ وہ موافقت کر دے تو کوشش کیجیے کہ ایسے کام کا انتخاب کریں جس میں غیر مردوں سے کم رابطہ قائم رکھنا پڑے، کیونکہ یہ چیز نہ تو آپ کے ہی حق میں سود مند ہے اور نہ ہی سماج کے لیے۔ ہر حال میں اپنے اسلامی حجاب کا ہمیشہ دھیان رکھیے، نیز ہمیشہ گھر سے باہر سادہ اور بغیر کسی میک اپ اور آرائش کے نکلیے۔ اگلا ٹاپک ہے اپنے فرصت کے اوقات کو ضائع نہ کیجیے۔
خانہ داری کے کام کاج اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ایک خاتون اگر ان فرائض کو اچھی طرح سے انجام دینا چاہے تو ان کا زیادہ تر وقت اسی میں صرف ہو جاتا ہے، خصوصاً اگر چھوٹے بڑے تلے اوپر کے کئی بچے بھی ہوں۔ اس کے باوجود عورتوں کو تھوڑی بہت فرصت تو مل ہی جاتی ہے۔ اگلا پیراگراف، ہر شخص اپنے فرصت کے اوقات کو مختلف طریقے سے گزارتا ہے۔ کچھ خواتین ان اوقات کو یوں ہی برباد کر دیتی ہیں اور کوئی سود مند کام انجام نہیں دیتی، یا بغیر کسی مقصد کے سڑکوں کے چکر لگاتی رہتی ہیں، یا کوئی دوسری عورت مل جاتی ہے اس سے باتوں میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ اگلا پیراگراف، یا ایسے گانے سنتی ہیں کہ جن سے سوائے سوائے تضییع اوقات زاد یہ عین تضییع اوقات، اعصابی کمزوری اور اخلاقی گراوٹ کے اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ اس قسم کے لوگ یقیناً نقصان اٹھاتے ہیں، کیونکہ اول تو فرصت کے اوقات بھی انسان کی عمر میں شمار ہوتے ہیں اور ان کو تلف کر دینا پشیمانی کا باعث ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی اتنی مختصر ہوتی ہے کہ ابھی آنکھ کھولی نہیں کہ بند کرنے کا وقت آ جاتا ہے۔ حیرت کا مقام ہے، اگر تھوڑا سا پیسہ کھو جاتا ہے تو ہم افسردہ غمگین ہو جاتے ہیں، لیکن عمر عزیز کو تلف کر کے ہمیں کوئی غم محسوس نہیں ہوتا۔ صفحہ نمبر ہے 148۔ ایک عاقل انسان اپنی گراں بہا عمر کے گھنٹوں بلکہ لمحوں کو بھی غنیمت سمجھ کر ان سے زیادہ استفادہ کرتا ہے۔ فرصت کے اوقات کو کسی قدر مفید اور بامقصد بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 نیکسٹ پیراگراف ہے، دوسرے یہ کہ بیکار بیٹھنا خود نقصان دہ ہے اور اس کے برے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ بہت سی نفسیاتی اور اعصابی بیماریاں جن کی اکثر عورتوں کو شکایت رہتی ہے، خالی اور بیکار رہنے کے سبب پیدا ہو جاتی ہیں۔ بیکار آدمی کا ذہن ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے اور غم و غصہ پیدا کرتا ہے۔ غم و غصہ اعصاب کو کمزور اور روح کو بے چین کرتا ہے۔ وہ انسان خوش نصیب ہے جو کام میں غرق رہتا ہے، اور وہ انسان بدقسمت ہے جو خالی بیٹھا رہتا ہے اور اپنی خوش بختی اور بدبختی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ کاموں میں مشغول رہنا بہت فرحت بخش عمل ہے۔ بیکار لوگ زیادہ تر مضمحل اور افسردہ رہتے ہیں۔ کیا یہ چیز باعث تأسف نہیں کہ انسان اپنی قیمتی زندگی کو بیکار برباد کر دے اور اس سے کوئی نتیجہ حاصل نہ کرے؟ اگلا پیراگراف، پیاری بہنوں، آپ بھی اپنے فرصت کے اوقات سے اگرچہ کم اور مختصر ہی کیوں نہ ہوں، بے شمار فائدے اٹھا سکتی ہیں۔ علمی اور ادبی کام کر سکتی ہیں۔ اپنے ذوق کے مطابق اور اپنے شوہر سے مشورہ کر کے ایک مضمون کا انتخاب کر لیجئے، اس مضمون سے متعلق کتابیں فراہم کیجئے اور فرصت کے لمحات میں ان کا مطالعہ کیجئے اور روز بروز اپنے علم اور معلومات میں اضافہ کیجئے۔ اگلا پیراگراف، مضمون کا انتخاب خود آپ کے ذوق سے تعلق رکھتا ہے۔ فزکس، کیمسٹری، حیات و نجوم، سائیکالوجی، سوشیالوجی، قانون، تفسیر قرآن، فلسفہ و کلام، علم، اخلاق، تاریخ و ادب، ان میں سے کسی بھی مضمون یا کسی دوسرے مضمون کا انتخاب کر سکتی ہیں اور اس پر تحقیق و مطالعہ کر سکتی ہیں۔ جب آپ کتاب پڑھنے کی عادی ہو جائیں گی تو کتاب کے مطالعے میں آپ کو لذت محسوس ہوگی اور اس حقیقت کو درک کر لیں گی کہ کتابوں میں کس قدر دلچسپ اور عمدہ مطالب موجود ہیں۔ اگلا پیراگراف اور اس صفحے کی آخری لائن، اس طرح آپ بہترین طریقے سے سرگرم عمل بھی رہ سکتی ہیں اور تفریح کا لطف بھی لے سکتی ہیں۔ نیکسٹ پیج ہے 149۔ روز بروز آپ کے فضل و کمال میں اضافہ ہوگا، اور اگر ہمت سے کام لے کر اس عمل کو جاری رکھا تو اس سبجیکٹ میں مہارت پیدا کر سکتی ہیں اور قابل قدر علمی اور ادبی خدمات انجام دے سکتی ہیں۔ مقالے لکھ کر اخبار اور رسائل میں شائع کرا سکتی ہیں، مفید کتابیں لکھ سکتی ہیں تاکہ آپ کی ذہنی اور قلمی کاوشوں سے دوسرے بھی استفادہ کریں، اور اس وسیلے سے آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوگا
اور آپ کا شمار ایک قابل فخر ہستی میں ہوگا۔ اس کے ذریعے آپ کی آمدنی بھی ہو سکتی ہے۔ اگلا پیراگراف، یہ خیال نہ کریں کہ امور خانہ داری کے ساتھ ساتھ اتنے بڑے کام انجام نہیں دیے جا سکتے۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ اگر کوشش و ہمت سے کام لیں تو یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یہ نہ سوچیں کہ عظیم خواتین نے جو گراں قدر آثار و کتب بطور یادگار چھوڑی ہیں وہ بیکار رہتی تھیں۔ جی نہیں، وہ بھی گھر کے کام کاج انجام دیتی تھیں، لیکن اپنے خالی اوقات کو یوں ہی تلف نہیں کرتی تھیں۔ اگلا پیراگراف ہے، مسز ڈور مسز ڈورتھی مسز ڈورتھی کہتی ہیں، اور انگلش میں ان کا لکھا ہوا ہے مسز ڈورتھی DOROTHY، اور ہے آگے CARNEGLE، یہ پورا ان کا نام ہے انگلش میں، کہ مسز ڈورتھی جو گراں قدر کتاب کی مصنفہ ہیں اور اس کی کتاب بہت مقبول ہوئی اور بڑی تعداد میں فروخت ہوتی ہے، ایک گھریلو خاتون تھی۔ اپنے امور خانہ داری کو بخوبی انجام دیتی تھی اور سائنسی تحقیقات میں اپنے شوہر ڈیلے کارنس DALECARNEGLE، ایل ہے یا نہیں، بہت لائٹ ہے سمجھ تو، کی مدد بھی کرتی تھی اور خود بھی مطالعہ و تالیف میں مشغول رہتی تھی۔ وہ لکھتی ہے کہ میں نے اس کتاب کا بڑا حصہ روزانہ جب میرا چھوٹا بچہ سو جاتا تھا تو 2 گھنٹے کی مہلت ملنے پر لکھا ہے۔ بہت سے ضروری مطالعے میں اس وقت انجام دیتی تھی جب میں بیوٹی سیلون میں اپنے بال سکھانے کے لیے بال سکھانے والی مشین کے نیچے بیٹھتی تھی۔ اگلا پیراگراف، مشہور و معروف دانشوروں اور مصنفوں کی صف میں ایسی عظیم خواتین بھی ملتی ہیں جنہوں نے زبردست علمی خدمات انجام دیے ہیں اور عظیم آثار بطور یادگار چھوڑے ہیں۔ آپ بھی اگر ہمت و استقامت سے کام لیں تو مردوں کے دوش بدوش ترقی کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کے شوہر محقق اور دانشور ہیں تو آپ علمی کاموں میں ان کی مدد کر سکتی ہیں یا مشترکہ طور پر تحقیق و مطالعہ کا کام کر سکتی ہیں۔ اگلا پیج نمبر ہے 150۔ کیا یہ افسوسناک بات نہیں کہ ایک پڑھی لکھی خاتون ازدواجی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد اپنی سالہا سال کی محنت کو یوں ہی گنوا دے اور پڑھنے لکھنے سے دستبردار ہو جائے؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم و دانش سے بہتر کوئی خزانہ نہیں۔ اگلا پیراگراف، حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے شب و روز کو علم حاصل کرنے میں صرف کرے خدا کی رحمت اس کے شامل حال رہے گی۔ اگلا پیراگراف، البتہ اگر آپ کو مطالعہ کا شوق نہیں ہے تو کوئی ہنر یا دستکاری سیکھ لیجئے اور فرصت کے وقت اس میں مشغول رہیے، مثلاً سلائی، کڑھائی، بنائی، ڈرائنگ، کپڑوں اور کاغذوں کے پھول بنانا وغیرہ کارآمد ہنر ہیں۔ ان میں سے جو آپ کو پسند ہو اس میں مہارت پیدا کیجیے اور اسے انجام دیتی رہیے۔ اس طریقے سے آپ کا وقت فالتو باتوں میں ضائع نہ ہوگا، آپ کا ذوق و ہنر بھی ظاہر ہوگا اور اس سے آپ کی آمدنی بھی ہو سکتی ہے اور اپنے گھر کے بجٹ میں مدد کر سکتی ہیں۔ اگلا پیراگراف اور اس ٹاپک کی آخری لائن، اسلام میں دستکاری کے کاموں کو عورتوں کے لیے اچھا مانا گیا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سوت کاٹنے کا کام عورتوں کی سرگرمی کے لیے اچھا ہے۔ یہاں ہمارا یہ ٹاپک ختم ہو گیا اور ہم اس آڈیو کو بھی یہاں پہ مکمل کرتے ہیں۔ اگلے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔